بار بار خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم مذاکرات سے بھاگے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کارنامہ پہلے بھی انجام دیا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے مخالف حلقے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آئندہ کی کریے. خواتین و حضرات السلام علیکم. انصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض اور میرے ساتھ موجود ہے جنید سلیم صاحب. جنید صاحب, انتخابات تو ہو نہیں رہے ہیں لیکن جلسہ ضرور ہو رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تگڑا ہوگا, بڑا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ انتخابات تو ہو ہی نہیں رہے؟ نہیں, بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا تھا کہ انتخابات ہو ہی نہیں رہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات کا تو ابھی اعلان نہیں ہوا, اعلان تو ہو چکا ہے, انتخابات کا تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن جلسہ کنفرم ہے. بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ جلسہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. مطلب دیکھیں, ایک بڑا عجیب سی بات ہے نا کہ ایک جلسے کو روکنے کے لیے ایک طرف آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کتنے تم تراک کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جلسے کو فل پروف سیکیورٹی دینی ہے, اپنے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی جب وہ یہ فرما رہے ہیں اسی لمحے جو ہے وہ پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور وہی ہو رہا ہے جو اس سے پہلے 25 مئی کو ہوا تھا. تو یہ مطلب اس وقت سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جو پی ٹی آئی کے مخالف حلقے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آئندہ کی کریے, جڑا ویچے آئین پھنسے ہے نا, ادھر کی کریے. ایسی بس وہ پڑا ہوا ہے اور اس کا کیا کریں, کتاب ہے اور ایک جریدہ سا پڑا ہوا ہے, اس کا کیا کریں. مطلب وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں, اس کی بالکل پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا, لیکن کبھی کبھار کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ یار دیکھ لو اس میں سے کوئی شک وک نکالنی ہے تو دیکھو کوئی اس میں سے کوئی امینڈمنٹ نہیں, امینڈمنٹ تو مشکل ہے, کوئی تشریح وشریح کر لو کہ ہاں, تو وہ تکلف کر لیتے ہیں. اب ہائی کورٹ نے اس جلسے کی اجازت دی ہے, اور جب ایک اتنی بڑی عدالت جو ہے وہ جلسے کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جلسے کے پرامن انتظامات کرنے کے پابند ہیں. آپ گرفتاریاں نہیں کر سکتے, آپ اس جلسے کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پہ ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کسی کے سامنے یہ لوگ جواب دہ نہیں ہیں. پریس کانفرنس میں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شاید کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں لگا ہوا اور موبائل فون سب کے بند ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, ہم جو مرضی کرتے جا رہے ہیں. یار مطلب خدا کے بدو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا یا چینل کا مالک ہے ایک طرح سے. وہ جو مرضی کرے, وہ اس کو ایک ایک بات کا پتہ چل رہا ہے, وہ موویز بنا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے معاملات کو, تو وہ نہیں دیکھ رہا کہ 2 دن سے کیا ہو رہا ہے پورے لاہور میں. اظہر مشوانی پر بھی کچھ کہہ دیں. اظہر مشوانی, اب دیکھیں نا اظہر مشوانی, اب میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اظہر مشوانی جیسا انتہائی شریف النفس شخص جو ہے اس کو جس طرح سے بہیمانہ انداز میں فلیگرنٹلی بالکل قانون دستور آئین سب کچھ بالائے طاق رکھ کے اس کو اغوا کیا گیا, اور اتنے گھنٹے گزر گئے, بہت کم ہوتا ہے ایسے, اغوا کیا گیا باقاعدہ, اور ابھی تک جو لیٹسٹ اطلاعات ہے اس وقت وہ سامنے آنے تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں ذاتی طور پہ اظہر مشوانی کو جانتا ہوں کہ انتہائی بھلا مانس اور شریف النفس ہے اور بہت پروفیشنل ہے اپنے کام میں, سوشل میڈیا دیکھتا ہے. اس کو پہلے بھی ایک انتہائی بھونڈے الزام میں اٹھایا گیا تھا, اور اب اس پہ الزام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے, مشینری کو پتہ ہے اس وقت کہ یہ جو بندہ ہے اظہر مشوانی, یہ 2 دن باہر رہ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, جلسے کے لیے موٹیویٹ کرے گا, اور جلسہ جس سطح پہ جائے گا وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, اور اس میں اظہر مشوانی کے رول کا بھی پتہ ہے. اچھا, رمضان میں جلسہ آپ کو لگتا ہے بڑا تگڑا؟ ایک منٹ, میں پہلے اظہر مشوانی والی آپ کو بات بتاؤں کہ اظہر مشوانی کو جب اٹھایا گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو جسٹیفائی تو کیا نہیں جا سکتا تھا, لیکن اپنے جو چند پروردہ جرنلسٹ ہیں یا ویلاگرز ہیں ان کے ذریعے جس قدر غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا, جس قدر غلیظ پروپیگنڈا کیا, یقین کریں اس کے 2 جملے سن کے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے اخبار نویس بھی موجود ہیں. ہاں, اچھا, اب یہ تو ہم نے اظہر مشوانی کی بات کر دی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ
हुकूमत क्या गिरफ्तारियां करके क्या मिलेगा, क्या कर लेगी? जब आइन इनको इजाजत देता है कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शन से करवाना नहीं है, उल्टा गिरफ्तारियां कर लेनी है, हासिल क्या करेगी? उनको ये पता है कि इलेक्शन के होने में ये जो जलसा है इसका रोल बहुत अहम होगा। देखिए ये जलसा जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। ये जलसा जो है ये कई हवालों से टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर इमरान खान कल लोगों की एक बड़ी तादाद मीनारे पाकिस्तान को जाने में कामयाब हो जाए तो फिर वही बात जो कही जा रही है बार बार कि इनका बाप भी इलेक्शन करवाएगा, फिर देखें मुश्किल हो जाता है। अवामी जो एक समंदर है ना, अम्बोहे कसीर जिसको कहते हैं, जो पब्लिक पावर है ना, जब वो सामने आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर आप अवामी जज्बात को, उनके सेंटिमेंट्स को आप रौंद डालें इस तरह। और मीनारे पाकिस्तान का जलसा इसीलिए दोनं तरफ से बहुत अहम है और है भी लाहौर में, जो आम तौर पे क्या 90% जो है वो तहरीकों का जो नुक्ता आगाज है वो लाहौर होता है। तो जुनैद साहब, आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी आप मैं अगर बनाते हैं तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना रहे हैं कि इलेक्शंस लड़नी है? ये कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है कि इलेक्शन लड़ना नहीं है, इलेक्शन से भागना है, और जो दूसरी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है उसको भी नहीं करना? अब देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि इन लोगों के पास अपनी बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। कितने नर्म से नर्म मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूँगा कि इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए शायद मैं हार्श लफ्ज़ बोल गया हूँ, इन लोगों को शर्म इसलिए आनी चाहिए कि सियासी जमातें होने का दावा करती हैं। अब आप बुनियादी तौर पे देखिए कि सियासी जमात जो है वो क्या करती है, वो किस लिए आती है? सियासी जमात सिंगाड़े बेचने के लिए आती है या बनती है? सियासी जमात इसलिए बनती है कि वो अपना एक मंशूर देती है, अपना एक दस्तूर देती है, लोगों से कहती है, अवाम नास से कहती है कि हम इक़्तिदार में आके इस पर अमल पैरा होंगे और आपकी फलाह बहबूद के लिए ये करेंगे। लेकिन इलेक्शन लड़के, इलेक्शन लड़े बगैर नहीं। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग जो हो वो इलेक्शन, आप सियासी जमात बनाने का, सियासी जमात का बुनियादी मकसद ही जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन लड़ना होता है। और जब आप इलेक्शन से इनकार कर देते हो तो आप सियासी जमहूरी जमात रहते ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक पहलवान है और वो कहेंगे जी मुझे पहलवानी का तो बड़ा शौक हो गया है लेकिन मुझे बस कुश्ती से डर लगे है। अच्छा, अरे यार कुश्ती से डर लगे है, पहलवान हो भैया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक सर्जन कहता है कि जो मुझे अपने पेशे से बड़ा प्यार है लेकिन सर्जरी करते हुए मुझे बड़ा डर लगता है। एक तालिब इल्म कहे जी मैं बड़ा अच्छा तालिब इल्म हूँ लेकिन इम्तिहान देते हुए मेरे हाथ कांपने लगते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो पहलवान अगर तगड़ा हो फिर यही प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन। यही आपने 16 आने दुरुस्त बात किया कि यही है कि पहलवान जो है ना वो दूसरी तरफ से पहलवान तगड़ा है। अब तगड़ा पहलवान भी होता है तो सारे जब पूरा मजमा होता है ना, लाखों का मजमा होता है, तो जो जिस पहलवान को पता होता है ना कि मैंने गिर जाना है, वो भागता इस तरह नहीं है। वो इस तरह नहीं भागता बेशर्माना अंदाज में, वो किसी ना किसी तरीके से लड़ता जरूर है। तो जल्दी लंदन बैठा तो है नहीं, मतलब ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस अंदाज में मेरा ख्याल है इंतखाबात से नहीं भागना चाहिए, या कम से कम 2-4 लोगों को बिठा के कोई तावील तलाश कर लें, कोई एक्सक्यूज ढूंढ लें। वो भी देखें कितने मज़हब का खेज किस्म के हैं। कल जब ये लोग फर्ज करें कि एक ताकत की पोजीशन में आते हैं, एक पॉपुलैरिटी, देखिए सियासी जमातों के बारे में मैं बिल्कुल एक सियासियात का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको बताता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये जमात जो है ये खत्म हो गई। नेवर, कोई जमात भी खत्म। पीपल्स पार्टी के बारे में कई दफा कहा गया ये जमात खत्म हो गई, नून लीग के बारे में कहा गया ये जमात खत्म हो गई, उसने वापस बाउंस किया। जमात इस्लामी के बारे में कई दफा कहा गया, उसने बाउंस किया एमएमए की शक्ल में। अच्छा, सारी सियासी जमातों पे ये अप्स एंड डाउन, ये मद्दोजर आते हैं, ठीक है। लेकिन कल को जब ये ताकत की पोजीशन में या वापस अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करेंगे तो ये जो स्याह बाब है कि जब ये इलेक्शन से भागे थे, जब इन्होंने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात की भरमार कर दी थी, जब अपने जो सबसे बड़ा पहलवान था अपना मुखालिफ उसके ऊपर 150 मुकदमे कायम कर दिए थे, तो ये क्या जवाब देंगे? ये इन स्याह दिनों को, इस स्याह बाब को ये किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे? सर, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल जो मेरे माइंड में आता है कि इलेक्शन इल्तवा होने पर पीटीआई का रिएक्शन कोई उस तरह से नहीं था जैसे एक्सपेक्टेड था। क्यों?
کیا ایکسپیکٹڈ تھا لوگوں کو پی ٹی آئی سے؟ یہ بھی اب امید ہو گئی ہے، اتنی دیر سے پی ٹی آئی ایجیٹیشن میں ہے، موڈ آف ایجیٹیشن میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو لوگ جو ہے وہ ڈنڈے پکڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مکمل ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی پہلے سے، اور پی ٹی آئی بہت اچھے سے اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ حرکت جو ہے فرمانی ہے چیف الیکشن کمشنر نے. پی ٹی آئی اتنی بے خبر نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے جو ایک پہلے دن تو چھٹی تھی، اور آج کا جو ری ایکشن ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں کیوں نہیں گئے. عدالت میں انہوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ ڈسٹرب ہونے سے بچانا ہے. جو ان کی پہلی پرائرٹی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مینار پاکستان کا جلسہ کسی طرح سے بچایا جائے، جبکہ دوسرے کیمپ کی خواہش یہ ہے کہ ان کو مینار پاکستان کا جلسہ روکنے کے لیے کوئی ان کو آج کے دن کوئی احتجاج ہوتا اور احتجاج میں کچھ ہوتا تو ان کے ہاتھ ایک جواز آ جاتا مینار پاکستان کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے. تو اس لیے انہوں نے آج کا دن جو ہے وہ روکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی اطلاعات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے خان صاحب سے ہٹ کے آپ سمجھ ہی جائیں جو 2 یا 3 لوگ ہیں، جو 3 لوگ ہیں ان میں سے 2 کے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے، اور وہی بات کہی گئی ہے. بار بار وہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران 3 مرتبہ یہ رابطے کیے گئے ہیں، اور اس میں اب جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ راستہ نہیں اپناتے اور تھوڑا سا کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو فوری طور پہ ارلی الیکشنز نیشنل اسمبلی اور اس کو تھوڑا آگے سے کر کے کوئی درمیانی ڈیٹ نکال دیں گے اکتوبر سے پہلے. ہاں اکتوبر سے پہلے. لیکن اس بات پہ ابھی تک خان صاحب جو ہیں وہ رضامند نظر نہیں آ رہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن پھر وہی بات میں کہوں گا کہ مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. یہ گرفتاریاں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے پنجاب میں کی ہیں، یہ اور بھی کر لیں گے. اس دفعہ اسٹریٹجی بہتر ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی گرفتاری نہیں دے رہی اور گرفتاری سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. تو میرا خیال اگر آج کی رات آ جائے تو اب آپ نے پچھلے 1.5-2 ماہ میں دیکھا ہے کہ کوئی جب کال دیتی ہے پی ٹی آئی تو کوئی لمبا چوڑا کوئی آپ کو وقت کی نہیں ہے، اور 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو عالیان لاہور نے تو بہت دفعہ بار ثابت کیا ہے کہ آدھے گھنٹے کی کال پہ بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں. تو مینار پاکستان، اچھا مینار پاکستان بھرنا، میں دیکھ رہا ہوں جناب 1977 سے دیکھ رہا ہوں ان تحریکوں کو. مینار پاکستان بھرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کارنامہ پہلے بھی انجام دیا، ٹھیک ہے. اور اب تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہاں یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ راستے کریں گے، لیکن بندش کر لیں، کنٹینر لگا لیں، لیکن مقبوضہ لاہور ایک بار پھر بنا دیں. پھر بھی میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ کرنے میں خان صاحب کامیاب ہو جائے. تو سر آپ کی بات سے تو مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کوئی ڈیل ویل والا ہے، رابطے ہو رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے. بالکل نہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو دیکھیں ڈیل بار خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم مذاکرات سے بھاگے نہیں ہیں، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف سے کوئی سیریسنس بھی تو نظر آئے نا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جیسا جو بندہ ہے، جو بہرحال جن سے امید کی جاتی ہے یا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ وزڈم کی بات کریں گے، وہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی بات کریں گے، وہ بھی جو ہے وہ مطلب عجیب و غریب انداز میں بات کر رہے ہیں. قانون کا سہارا لیا نہیں جا رہا، دستور کی بات کی نہیں جا رہی. پتہ ہے کہ یار الیکشن کی التوا کی گنجائش ہے نہیں ہے سرے سے. تو مجھے تو بڑا ترس آتا ہے ان سب لوگوں پہ جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ترس اور رحم جو مجھے آیا ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ صاحب پہ آتا ہے. اب قاہرہ صاحب اس وقت جب پیپلز پارٹی جیسی گورنمنٹ تھی، اتنی پور پرفارمنس تھی ان کی،
ان کو ڈیفینڈ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے تھے یا ٹوٹے پھوٹے لفظ بول لیتے تھے. اگلے روز میں ان کو دیکھ رہا تھا جب وہ الیکشن کے التوا کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو باقاعدہ مجھے ان پہ رحم آ رہا تھا, ترس آ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے. کون سا ایک جمہوری بندہ اور جرنلسٹ بھی جو بڑی ساری عمر گلا پھاڑ پھاڑ کے جمہوریت کے درس دیتے رہے ہیں, آج جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں جواز تو موجود ہے, آئین میں بھی گنجائش موجود ہے, تو مجھے ترس بھی آتا ہے, رحم بھی آتا ہے اور تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ خدا کا نام لیں, آپ نے صحافت بھی یہیں پہ کرنی ہے اور آپ نے سیاست بھی یہیں پہ کرنی ہے, کیسے کر پائیں گے آپ؟ مجھے ڈیل کا دیکھیں خان صاحب, ڈیل تو کرنے کے لیے ابھی تک تو بالکل تیار نہیں ہے, اور نہ مجھے خان صاحب کے مزاج کو جتنا میں جانتا ہوں, نہ وہ آئندہ آگے جا کے کسی ڈیل کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اس کا وقت جو ہے وہ 2-3 ماہ پہلے ان کو اس طرح کے مواقع, اس طرح کی آفرز کی گئی تھی, لیکن خان صاحب نے فلیٹلی ریفیوز کیا تھا. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیل شیل والا چکر تو نہیں ہے. البتہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز کروائے جائیں. یہ جو الیکشن کمشنر نے یہ جو ڈیٹ ویٹ دی ہوئی ہے نا, یہ کروا لیں, اس کے بعد یہ کر لیں, اور وہ صاحب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں بھی نہیں کروانے, انہوں نے آگے لے کے جانا ہے الیکشن کو. وہ بالکل بچے کو نظر آ رہا ہے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے اگلے جو سیاسی منظرنامہ بنے گا اس میں مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے وہ بنیادی کردار ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. رائٹ سر, آپ کی گفتگو سے تو مجھے ابھی تک یہی سمجھ آئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کل, وہ الیکشنز کے لیے تو بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اور اظہر مشوانی جو انہوں نے دن دہاڑے اغوا کر لیا اس شخص کو, وہ تو جمہوریت کے ماتھے پر ایک کلنک کے ٹیکے کی طرح ہے, اور یہ بھی اس گورنمنٹ کو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے. دوسرا جو لاسٹلی میں چاہوں گی, یہ ترہ امتیاز بھی یس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے. اور جو عمران خان سے یہ باتیں آ رہی تھی, افواہیں آ رہی تھی کہ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے, یہ در حقیقت ذرا عمران خان کے موقف کو کہ رابطے کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تھوڑی وہ بھی ہم پہ کوئی کرم فرمائے, کوئی مہربانی. اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو جمہوریت چل رہی ہے, جمہوری نظام ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے اور تصادم سے گریز کرنا چاہیے, بس اس وجہ سے رابطے کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آج جنید سلیم صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر سے نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.